نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش چابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج کے اس تازہ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ لوگ آج کے تازہ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کی اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل بھوکا پرستوں کی طرف سے بڑا طوفان آیا، کتنا فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں پر اسلام کے خلاف تحریکیں کرتی ہیں، مسلمانوں کو اور ملک میں ظلم ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکرا ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا موقع ہے، نور و ظلمت کا موقع ہے، توحید و شرک کا موقع ہے، کفر و ایمان کا موقع ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کچھ پانیاں دور کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 76واں جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کے خلاف عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں آ جاتی ہے تو ہاتھ جو ہے نفرت کے لیے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایت سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور جن سے ایسی آنکھیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ہندوستان میں مسلمان پر ایسا بن جائے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر بنانا لے کر میدان جہاد نہیں کرتے۔ جن مسلمانوں نے اپنے لہو سے ماں حسین کی پیاس بجھائی اور فاتح کفن پر آزادی کا نام ملتا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی ساتھ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و دولت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سے احمد شریف اور شاہ اسماعیل شریف نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء منصبوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا اعلیٰ پانو گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد منی پر شوٹ کا برن ہوا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 اللہ شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاند کے دستوں پر علماء کو گردن لٹکائی گئی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور میدان کو دھرنا کر کے آگ کے انگارے میں ڈالا گیا، اس ہندوستان میں مسلمانوں پر مسلمانوں کے احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نہ بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس سے سنا مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ باغلپور کی خونخوار دستان ملیانہ کل مناک ہو گیا، مادآباد کی لہولہ نہیں ویب کے زجر مکانات، وزار کے دلخواست چیزے احمد آباد کا دلدل سلامہ، جمشید پور کا ورنہ فتاد، گجرات کا دلدل آتے روانے سے بکی، کیا یہی سب ہے؟ شیخ الہند مولانا مانو حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا شیخ حسین احمد ننوی، امام علی مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد ملت حق مولانا عبد الرحمان جو قربانی کا یہی تمرہ ہے، محمد علی جوہر کی قربانی کا یہی تمرہ ہے، حوالدار عبدالحمید کی جابازی کا یہی تمرہ ہے، شہید اشفاق اللہ خان کی قربانی کا یہی تمرہ ہے، سید احمد اور سید احمد حسین کی تحریک آزادی کا یہی تمرہ ہے، شیخ الہند کی تحریک آزادی کا یہی تمرہ ہے، شیخ الاسلام کی تحریک آزادی کا یہی تمرہ ہے۔ محترم حضرات، لیکن آج اتنے قربانیوں کے باوجود ہمارے اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ آج ایران کے اندر تقریباً 100 سال سے مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے بستی کو نشت و نابود کیا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کی جگہ مندر تعمیر کی جا رہی ہے، پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہم انڈین بادشاہ نہیں بلکہ انڈین بادشاہ ہیں۔ اے مہمان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے
मालूम करो, लाल किला और जामे मस्जिद के नौजवानों से पूछो, ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ये सब के सब हमारे अजमत के गवाह है कि हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। हिंदुस्तान का छप्पा छप्पा शायद है। हिंदुस्तान के हिसाब पर दानिश्वरों हमें बतलाओ कि हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी, जामे मस्जिद के पर शिपाही माफ किसने दी, लाल किला की आज़ाद किसने अता किया, ताजमहल की अनायत किसने अता किया। सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को, सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को, ये अहले जिन्हों बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। दानिशवर ने कहा आज हिंदुस्तान की आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं, फिर भी आप निहायत संजीदगी से इस 76 साल हुकूमत का जायजा लीजिए। माइशत तिजारत मुलाजमत और देगर शोबाए जिंदगी के औरात को खंगाल कर देखिए। जिदाबान हुकूमत ने हमें क्या हिस्सा दिया है। हर मैदान अमल को देखिए कि इस 76 साल दौर हुकूमत में हमें के मकाम पर कितना हक मिला है। मैं अल्लाह को खत्म करती हूँ।